آسٹریلیا میں دہشت گرد حملے کو پاکستان سے جوڑنے والے بھارت کا چہرہ بے نقاب۔ سڈنی واقعے کی کڑیاں بھارت سے مل گئیں، دونوں حملہ آور بھارتی نکلے۔ فلپائنز نے بھی تصدیق کر دی۔ امیگریشن حکام کے مطابق باپ بیٹے نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کیا۔ گزشتہ ماہ فلپائن پہنچے، 1 ماہ قیام کیا۔ دونوں 28 نومبر کو فلپائن سے واپس چلے گئے۔ ادھر آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسی کا سڈنی واقعے پر بھارتی حکومت سے رابطہ، دہشت گردی میں ملوث افراد سے متعلق بھارت سے معاونت طلب کر لی۔ حملہ آوروں کا فلپائن میں فوجی طرز کی تربیت لینے کا انکشاف۔ ابتدائی شواہد کے مطابق حملہ آور داعش سے متاثر تھے۔ تحقیقات کا دائرہ کار فلپائن میں سرگرم داعش نیٹ ورک تک بڑھایا جا رہا ہے۔ سڈنی حملہ آور کو پکڑنے والے 43 سالہ پھل فروش احمد الاحمد کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کی بونڈی واقعے کے ہیرو احمد الاحمد سے ملاقات، اسپتال میں خیریت دریافت کی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ احمد، آپ سارے آسٹریلیا کے ہیرو ہیں، دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ آسٹریلوی عوام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ نے احمد کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے حقیقی ہیرو قرار دیا۔ احمد کے والدین کا بیٹے کے کارنامے پر فخر کا اظہار، کہا ہمارا بیٹا حقیقی ہیرو ہے۔ سندھ کے علاقے اوباڑوں میں ڈاکوں کا مسافر بس پر حملہ، 19 مسافر اغوا۔ پولیس نے 12 مسافروں کو بازیاب کرا لیا۔ ایک مسافر کی لاش کھیت سے برآمد، شناخت کریم بخش کے نام سے ہوئی، جہاں بحق جعفر آباد کا رہائشی ہے۔ ڈاکوں کے خلاف کچا سون میانی میں آپریشن، 7 مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری۔ پولیس تمام مغویوں کو جلد بازیاب کرانے کے لیے پرعزم۔ ڈاکوؤں نے گڈو لنک روڈ سے بس کو لوٹنے کے بعد مسافروں کو اغوا کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ڈرائیور اور کنڈکٹر زخمی ہوئے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمپنیاں قائم کر دی ہیں۔ NFC سے متعلق مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل، صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا۔ دائرہ اختیار سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ پنجاب کریں گے۔ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر بھی ورکنگ گروپ قائم۔ ٹیکس ٹو GDP کے لیے ورکنگ گروپ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کام کرے گا۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 9ویں روز بھی جاری۔ ملک بھر میں سامان کی ترسیل بدستور معطل۔ منڈیوں میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ بندرگاہوں پر درآمدی اور برآمدی سامان موجود۔ گزشتہ روز وفاقی کمیٹی کے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی آج وفاقی وزیر بحری امور سے ملاقات شیڈول۔ FPCCI اور کراچی چیمبر نے ہڑتال پر تشویش کا اظہار کیا۔ کراچی چیمبر کے حکام کا کہنا ہے کہ درآمدات اور برآمدات رک جانے سے معیشت جمود کا شکار ہے۔ درآمد کنندگان کو بندرگاہ پر بھاری ڈیمیجز چارجز ادا کرنا پڑیں گے۔ ادھر گڈز ٹرانسپورٹرز کا موقف ہے کہ پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس کے خاتمے اور دیگر مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں خریدنے کی مد میں بھی خطیر رقم کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے ملیر میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 103.9 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ کہا کہ اسلام کوٹ سے چھوڑ تک 105 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ بن قاسم تا پورٹ قاسم تک 9 کلومیٹر ڈبل ٹریک ریلوے لائن تعمیر کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔ مریم نواز کا بیوگان اور اسپیشل افراد کو قرعہ اندازی سے الگ اپلائی کرنے اور فلیٹ دینے کا حکم۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شیخ پورہ میں 700 ورکرز کے لیے ہاسٹل 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی اور تحفظ کے لیے گراؤنڈ فلور پر فلیٹس دینے کا حکم۔ مریم نواز نے ندیم طاہر نامی صنعتی ورکر کو فون کر کے مبارکباد دی۔
वज़ीर आला केपी ने शहदा के बुरसा की इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में शहीद फोर्सेस के जवानों के बुरसा की मुलाकात। जख्मी एहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के अहल खाना के शाना बशाना है। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, हुकूमत इनके बुरसा का ख्याल रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क व कौम की सलामती की ज़मानत हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भंग की काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर। डीजी एक्साइज अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। भंग की काश्त पर एक्साइज ड्यूटी और लाइसेंस फीस आयद करने की तजवीज़। इजलास में ज़ेली कमेटी के मेंबरान का मुख्तलिफ रेट्स, लाइसेंस के इजरा और मुद्दत पर इत्तफाक। अद्वियात में इस्तेमाल के लिए 5 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त की फ़ीस 6 लाख रुपए करने की तजवीज़। दस्तावेज़ में भंग की काश्त और तरसील पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की सिफारिश। लाइसेंस के लिए दस्तावेज़ात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। वर्किंग ग्रुप में शोबा फार्मेसी, पेशावर यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदे शामिल। महकमा एक्साइज जिला इंतजामिया के साथ मिलकर भंग की काश्त और प्रोसेसिंग की कड़ी निगरानी करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। इजलास में PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज़ की कामयाबी पर मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। भारत में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर शदीद धुंध के बायस 8 बसों और 3 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। 4 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। हादसे के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अफगानिस्तान में साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 80% से ज़ायद आबादी आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। 2,12,000 से ज़ायद बच्चे पानी से फैलने वाली बीमारियों से मुतासर हो चुके। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तालिबान हुकूमत की पॉलिसीज़ के बायस मई 2025 तक 442 तिब्बी मराकज़ बंद हो चुके। और ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। मशहूर क्रिसमस मेला सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहर भर को बरकी कुमकुमों और सजावटी रोशनियों से सजाया गया। ये तकरीबात अगले 45 दिन तक जारी रहेंगी।